مولانا نے بھاگ دھڑ اور قرب و جوار میں جو تگود اور جد و جہد اور محنتیں اور کوشش کی ہے، اللہ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دوستو، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، یہ جنت کے باغ ہیں، اور اس روئے زمین میں جس جگہ مسجد بن جاتی ہے قیامت تک وہ جگہ مسجد ہی کی رہے گی۔ زمین سے عرش سے یعنی فرش سے عرش تک وہ جگہ مسجد ہی کی رہے گی۔ آج ہی کا وہ دن ہے، آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ 2019 میں ملک کے عدلیہ نے مسلمانوں سے بابری مسجد سے دستبرداری کا اعلان کیا اور 6 دسمبر 1993 کو بابری مسجد کو شہید کر دی گئی۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اے بابری مسجد، مسلمان بابری مسجد، تجھے شہید تو کر دی گئی ہے، تیری دیواروں کو توڑ دیا گیا ہے، تیری گنبدوں کو گرا دیا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے اے بابری مسجد جس جگہ تو تھی قیامت تک انشاءاللہ تو مسجد ہی رہے گی۔ مسلمانوں، ان مسجدوں کو آباد کر لو، ورنہ تو ابھی آپ کے ہاتھوں سے ایک بابری مسجد گئی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سنبل کی جامع مسجد پر حملہ ہوا اور نہ جانے کتنی ایسی مساجد ہیں جو کورٹ کے اندر قانونی پس و پیش میں مبتلا ہے۔ اے مسلمانوں، مسجدیں تو بنوا لی ہے، سنگ مرمر کو لگوا لیا ہے، ٹائلیں اور پتھریں کو لگوا لی ہے، لیکن ان مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ ان مسجدوں میں نمازیں کون پڑھے گا؟ ان مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کون کرے گا؟ ان مسجدوں میں سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کون کہے گا؟ آپ مسجدوں میں جا کر دیکھیں، کسی کا باپ مر جاتا ہے، کسی کا بھائی مر جاتا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، کسی کا دادا مر جاتا ہے دکان میں ایک قرآن لا کر، ایک جانماز لا کر، ایک تصویر لا کر مسجد میں رکھ دیتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں 50 قرآن رکھے لے جاتے ہیں، لیکن مہینہ گزر جاتا ہوگا، سال گزر جاتا ہوگا، 6 مہینے گزر جاتے ہوں گے، ان قرآنوں میں گرد و غبار جم جاتا ہے، ان قرآن میں جھول جم جاتا ہے، اور بہت سے قرآن کو ان آنکھوں نے دیکھا ہے دیمک اور کیڑے لگ گئے، لیکن کوئی اسے اٹھا کر کھول کر پڑھنے والا نہیں۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ صرف مسجد بنانے سے بات نہیں بنے گی، صرف آپ کا باپ اور دادا اور دادی کے نام سے مسجد میں قرآن دے دینے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اس قرآن کو پڑھے گا جبھی آپ کی دادا کو ثواب ملے گا، اس تصویر کو پڑھے گا جبھی آپ کی دادی کو ثواب ملے گا، اس قرآن کو کھول کر کوئی الحمدللہ سورہ اخلاص اور سورہ یاسین پڑھے گا تبھی آپ کے والدین کی روح کو ثواب پہنچے گا۔ مسلمانوں، مسجدوں کو آباد کریں، ورنہ آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے، قبرستان میں جائیں جہاں ہمارے آباء و اجداد سو رہے ہیں، جہاں میری ماں سو رہی ہے، جہاں میرا باپ سو رہا ہے، جہاں گاؤں کے بڑے جن کی ٹوٹی بولتی تھی، جن کے نام کا چرچا تھا، جن کے لوگ جن سے ڈرا کرتے تھے، وہ اسی قبرستان میں سو رہا ہے، اور آج کا مسلمان مردہ ضمیر مسلمان ان کا ضمیر مر چکا ہے، ان کا نظارے دل میں گناہ کرتے کرتے اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ جس قبرستان میں میرا باپ سو رہا ہے، جس قبرستان میں میری ماں سو رہی ہے، جس قبرستان میں بڑے بڑے اللہ والے سو رہے ہیں، ہمارا سماج میں اپنے سیمانچل میں قبرستانوں کا جائزہ لیجیے۔ بہار سرکار کو مبارکبادی پیش کروں گا کہ انہوں نے باؤنڈری کی کام کروایا ہے اور گیٹ بھی لگوا دیا، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ جہاں ہمارا باپ سو رہا ہے وہاں لے جا کر گائے اور بیل اور بکری کو ٹھوک دیتے ہیں۔
غلط بول رہا ہوں کیا بھیا؟ ارے گائے میرے باپ کے سرہانے پر پیشاب کرتی ہے، بکری میرے باپ کے سرہانے پر پیشاب کرتی ہے، کیا آپ کا باپ زندہ ہوتا کوئی گائے آپ کے باپ کے منہ پر پیشاب کر دیتی، آپ کے باپ کے بدن پر پیشاب کر دیتی، کوئی بکری آپ کے باپ کے بدن پر پیشاب کر دیتی، کیا آپ اس کو برداشت کر لیتے؟ اور پورا سیمانچل برداشت کر رہا ہے کہ باپ کے قبر پر گائے بھی پیشاب کر رہی ہے، بیل بھی پیشاب کر رہا ہے۔ اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے قبرستان کی حفاظت نہ کرو گے۔ حکومت وقت ترمیمی بل لانے والی ہے، خدا نہ کرے اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تمہیں اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں جگہ نہ ملے گی، تمہاری مسجدیں نہ رہے گی، تمہارے مدرسے نہ رہیں گے، تمہاری خانقاہ نہ رہے گا، تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ اپنے ہوش میں آ جاؤ، اپنے قبرستانوں کی حفاظت کر لو، اپنے مدارس کی حفاظت کر لو، ان گولیاں نشی علماء کی حفاظت کر لو۔ اگر یہ علماء یہ مدارس نہ رہے یہ علماء کہاں سے پیدا ہوگے؟ اگر یہ مدارس نہ رہے یہ امام کہاں سے ملے گا؟ تمہیں اللہ اللہ کہنے والا، لا الہ الا اللہ سکھانے والا، قرآن سکھانے والا، محمد رسول اللہ کا کلمہ سکھانے والا کون ہے؟ قبرستان میں گائے او مسلمانوں تمہارا ضمیر کیا ہو گیا؟ گائے کا پیشاب پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ بھیا بول کیوں نہیں رہے؟ آپ کے گاؤں میں نہیں چوکتے، ہمارے گاؤں میں تو بھیا بولتے ہر جلسے میں یہ پیغام دیتا ہوں، باتیں تو ادھر ادھر کی بات سنتے ہیں لیکن یہ قبرستان والا معاملہ، اے نوجوانوں سر پہ کفن باندھ لو، گائے ٹھوکنے والے کے خلاف ان کی داڑھی کو چومو، اور جس طرح دعوت و تبلیغ کے لوگ 3 دن کی 40 دن کی چلے کی 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہیں ان کے ٹھوریوں میں ہاتھ رکھ کر پیار و محبت سے منت اور سماجت کر کے ان کی خوشامدیں کرو۔ خدا کے واسطے اپنے گائے کو اگر تمہیں ہے تو پالو ورنہ مت پالو، اپنے دروازے پہ باندھ کے رکھو، بھوسا کھلاؤ اور ان کو گھاس کھلاؤ، ان کو دانا کھلاؤ، لیکن خدا کے واسطے جہاں تمہاری ماں سو رہی ہے اپنی ماں کے منہ میں پیشاب مت کرو۔ اٹھائیں گے آواز نوجوان لوگ، ہاتھ اٹھا کر بتائیں، لاٹھی لانے کے لیے چلو گیا نہیں، پیار و محبت سے بولیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ فرعون کے پاس جا، اور فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بہت زیادہ غصے والے نڈر بے باک نبی اور رسول سے کہا موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ گے نا قولا لہو قولا لینا، نرمی سے کہنا، ایسا نہیں نوجوانوں نے بات کر صبح لٹ اٹھاؤ کہ رات میں مولانا نے بتایا قبرستان میں جو گائے بغل کا سر پھاڑ کر نہیں ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ رکھو، ان کی خوشامدیں کرو۔ بھیا گوبر بھی ناپاک پیشاب بھی ناپاک، آپ کا بھی باپ سو رہا، آپ کا بھی دادا سو رہا، میرا بھی دادا سو رہا، کریں گے انشاءاللہ پیار و محبت سے اس مہم کو آواز اٹھاؤ۔ دوستو خدا کی قسم اگر اللہ کے یہاں یہی نیکی کام آگئی، یہی نیکی اللہ نے قبول کر لیا، میں سمجھتا ہوں آخرت کے لیے آپ کا مغفرت کا بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور سے لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، ہم خود ہی ٹھوک رہے ہیں اور ظلم بالائے ستم بہت سی جگہ پر ہم نے دیکھا قبرستان میں جلاون کا دہی بھی لگا ہے، اور بہت سی جگہ جن کا گھر قبرستان کے قریب ہے قبرستان میں جال پھیلا دیشی دھان اس نے وہاں لائے سی، چھوٹا چھوٹا بچہ باغلتا کبھی کٹی بھی کرا کبھی پیشاب بھی کرا۔ لگائیں گے اس کو، کوشش کریں گے، پہلے تو یہ کوشش کریں گے اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اگر جلاون کا دہی ہمارا لگا ہوا ہے سب سے پہلے ہم اس پر عمل کریں گے، ہم ہٹائیں گے، اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو پیار و محبت سے سمجھائیں گے۔